آپ سوچیں نا، آپ کی کوئی ہمسائی آ کے بتائے کہ میں تو کسی کو کچھ نہیں کہتی جو کام کرنے والے ہیں، تو ہم کیا کہیں گے؟ بھولی، معصوم، تمہیں کہنا چاہیے. ہم اس کو پٹیاں پڑھائیں گے، طریقے سکھائیں گے کہ اب تم نے نا اس کو ایسے گھورنا ہے، اس طرح آنکھیں دکھانی ہیں، یہ والا جملہ بولنا ہے، اسے ریہرسل کرائیں گے جیسے کوئی ڈرامہ چل رہا ہوتا ہے. تو ہمیں کیا پتا چلتا ہے یہاں پر کہ اخلاق کیا ہے، کہ اگر کسی انسان کی اصلاح بھی کرنی ہے تو اس کو اس طرح سے کرنا ہے کہ اس کو معیوب نہ محسوس ہو. اسود رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر ہوتے تو کیا کام کاج کرتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے کام کاج کر لیا کرتے تھے، اور جب نماز کا وقت ہوتا تو آپ اٹھ کھڑے ہوتے. یہ کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ ہم بہت سے مرد حضرات کو دیکھتے ہیں کہ سوشلی تو آپ دیکھیں کہ ان کے لیے ایسی ایسی تالیاں بجتی ہیں، لوگ اٹھتے بیٹھتے کہتے ہیں واہ بھائی واہ، اور کئی دفعہ ان کی وائف بھی کہیں ملے تو کہتے ہیں کہ بھئی بھابی آپ کے تو شوہر ایسے مزاج کے ہیں، یا لوگ دیکھ کے کہتے ہیں کہ بھئی اپنے گھر والوں کے ساتھ تو کتنے بہترین ہوں گے. لیکن وہ جب گھر میں آتے ہیں تو نہ وہ گھر والوں سے اچھی طرح بات کرتے ہیں، یعنی ٹوٹل ایک ٹرن ہو جاتا ہے ان کا پورا بیہیویئر جو ہے 180 ڈگریز پہ جو ہے چینج ہو جاتا ہے، گالی گلوچ پہ اتر آتے ہیں یا بالکل الوف ہو جاتے ہیں، اپنے کاموں میں انوالو رہتے ہیں. تو یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا ایک اینگل یہ بھی تھا کہ گھر میں بھی انگیج ہوتے تھے، لیکن پھر گھر میں اتنی انگیجمنٹ نہیں ہے، اتنا انوالو ہونا نہیں ہے کہ نمازیں چھوڑنی شروع کر دیں، کیونکہ کچھ گھروں میں پھر یہ مسئلہ بھی آنا شروع ہو جاتا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں کیا فرمایا، میں بہترین اخلاق اور پاکیزہ ترین عادتوں کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں. تو یعنی یہ جو ہے نا ایک ایگزیمپلری قسم کا جو کیریکٹر ہے وہ ہمیں پتا چلتا ہے. اسی لیے ہمیں یہ بھی عادت بنانی چاہیے کہ اگر ایک ویک کا ہم ٹارگٹ رکھ لیا کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہ طریقہ کار ہے اس کے مطابق ہم بھی زندگی گزاریں گے، تو پھر کیا ہے، ہمارے لیے پھر اپنے تعلقات کو بہتر کرنا بھی آسان ہوتا جائے گا. بس اب تو بھی دیکھ لے گا اور یہ بھی دیکھ لیں گے کہ تم میں سے کون فتنے میں پڑا ہوا ہے. بے شک تیرا رب اپنی راہ سے بہکنے والوں کو خوب جانتا ہے، اور وہ راہ یافتہ لوگوں کو بھی خوب جانتا ہے. بس تو جھٹلانے والے کو نہ مان. وہ چاہتے ہیں کہ تو ذرا ڈھیلا ہو تو یہ بھی ڈھیلے پڑ جائیں، اور تو کسی ایسے شخص کا بھی کہنا نہ ماننا جو زیادہ قسمیں کھانے والا ہے، بے وقار، کمینہ، عیب خور، چغل خور، بھلائی سے روکنے والا، حد سے بڑھ جانے والا، گناہگار، گردن کش، پھر ساتھ ہی بے نسب ہو. اور اس کی سرکشی صرف اسی لیے ہے کہ وہ مال والا اور بیٹوں والا ہے. جب اس کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو وہ کیا کہتا ہے، یہ تو اگلوں کے قصے ہیں. اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین، کہ پچھلوں کی باتیں ہیں، چھوڑو، فارورڈ تھنکر بنو، آج کل کے ٹائمز میں رہو اور آج کل کے مطابق جو ہے وہ وقت گزارو. ڈو ان روم ایز رومنز ڈو، یعنی کہ جو زمانہ ہے اس کے ساتھ چلنا سیکھو. ہم بھی اس کی ناک پر داغ دیں گے، بے شک ہم نے انہیں اسی طرح آزما لیا ہے جس طرح ہم نے باغ والوں کو آزمایا تھا، جبکہ انہوں نے قسمیں کھائیں کہ صبح ہوتے ہی اس باغ کے پھل اتار لیں گے اور انشاءاللہ نہ کہا. بس ان پر تیرے رب کی جانب سے ایک بلا چاروں طرف گھوم گئی اور یہ سو رہے تھے. بس وہ باغ ایسا ہو گیا جیسے کٹی ہوئی کھیت. اب صبح ہوتے ہی انہوں نے ایک دوسرے کو آوازیں دی، اگر تمہیں پھل اتارنے ہیں تو اپنی کھیتی پر سویرے ہی سویرے چل پڑو. پھر جب وہ چپکے چپکے یہ باتیں کرتے ہوئے چلے کہ آج کے دن کوئی مسکین تمہارے پاس نہ آنے پائے، اور لپکے ہوئے صبح صبح گئے کہ ہم قابو پا لیں گے. اب آپ سوچیں کتنی کتنی غلطیاں انسان کرتا ہے نا جب انسان وہ اعلیٰ کردار، اعلیٰ مزاج کے مطابق اپنی زندگی نہیں گزارتا. کہ اللہ نے اتنی نعمتیں دی ہوئی ہیں، باغ میں جا رہے ہیں، وہاں پہ انشاءاللہ نہیں کہہ رہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کو کنیکٹ ہی نہیں کر رہے کہ جو کچھ نعمتیں مل رہی ہیں. اور پھر جب وہ وہاں جا رہے ہیں تو چپکے چپکے یہ ایٹیٹیوڈ بتایا جا رہا ہے کہ کوئی راستے میں آ نہ جائے، نظریں چرانے، اللہ کوئی مانگنے والا نہ آ جائے. اف اللہ اس کو آئے تو گیٹ سے اندر نہ انٹر ہونے دینا. اف اللہ اس کی تو عادت ہی بنی ہوئی ہے مانگنے کی. اور ویسے ہم کیا کر رہے ہیں، ہم جتنے پیسے وہ کوئی انسان مانگ رہا ہے اس سے زیادہ کا تو کھانا آرڈر کر رہے ہیں، اس سے زیادہ مہنگے تو ہمارے جو ہیں لباس ہوتے ہیں، جو کہ ہم ایسے عام پہننے والے کپڑے جن کو کہتے ہیں، یہ تو ڈیلی پہننے والے، کوئی پارٹی ویئر والا نہیں ہے. ان سب میں جو بہتر تھا، اس نے کہا کہ میں تم سے نہ کہتا تھا کہ تم اللہ کی پاکیزگی کیوں نہیں بیان کرتے. تو سب کہنے لگیں گے ہمارا رب پاک ہے اور بے شک ہم ہی ظالم ہیں. پھر ایک دوسرے کی طرف رخ کر کے آپس میں ملامت کرتے لگیں گے اور کہیں گے ہائے افسوس، یقیناً ہم سرکش تھے. کیا عجب کہ ہمارا رب ہمیں اس سے بہتر بدلہ دے دے. ہم تو اب اپنے رب سے ہی آرزو رکھتے ہیں. یوں ہی آفت آتی ہے اور آخرت کی آفت بہت ہی بڑی ہے، کاش کہ انہیں سمجھ ہوتی.
اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ یہ جو آفت کی بات ہوئی نا، یہ بھی ہماری آج کل کے دور کی ایک بہت بڑی ڈیبیٹ بن جاتی ہے. یعنی کوئی بھی اگر انسان کی زندگی میں مسئلہ آتا ہے، اور خاص طور پہ کوئی نیچرل ڈیزاسٹر آ جائے نا جس میں بہت سے لوگ جو ہیں اس سے افیکٹ ہو جائیں، تو بجائے اس کے کہ ہم اس وقت استغفار کریں، توبہ کریں، اپنے رویوں کی طرف توجہ دیں، قرآن کو کھولیں اور دیکھیں کہ جو پچھلی اقوام نے کیا کیا غلطیاں کی تھی ہم وہ غلطیاں نہ دہرا رہے ہوں، اپنے لیے کوئی چیک لسٹ بنائیں، اپنے آپ کو کوئی بہتر انسان بنائیں. نہیں، ہم اس ڈیبیٹ میں لگ جاتے ہیں کہ یہ عذاب تھا یا آزمائش تھی. اور جگہ جگہ یہی سوال آ رہے ہوتے ہیں. سوشل میڈیا کھولیں، آپ مین سٹریم میڈیا میں دیکھیں، عام لوگوں کی گیدرنگز دیکھیں، اور وہ ہر شخص یہی بات جو ہے وہ کر رہا ہوتا ہے. تو بات یہ ہوتی ہے کہ آزمائش ہو یا عذاب، بیسیکلی ٹیسٹ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور ہم سب کی زندگی میں کوئی نہ کوئی ٹیسٹ آ رہا ہوتا ہے. اب یہ ہمارا رویہ ہے جو کہ فیصلہ کرے گا کہ یہ عذاب ہے یا آزمائش ہے. اگر ہم نے جو بھی ٹیسٹ آیا ہم نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اس وقت سارے رسپانسز دیے، وہی کام کیا اس وقت جو کہ اللہ کو راضی کرنے والا تھا، تو یہ ہماری کیا ہوگی؟ ایک آزمائش ہوگی، اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں کامیابی سے جو ہے وہ نکال دے گا. لیکن اگر اسی ٹیسٹ میں ہم نے کیا کیا؟ کمپلین کرنا شروع کر دیا، شکایتی رویہ رکھا، دین سے دوری اختیار کی، بات بات پہ جو ہے کسی نہ کسی کو کوسنے دینے شروع کر دیے، قرآن کبھی کھولا نہیں، نمازوں کی طرف آئے نہیں، تو یہ ایک عذاب کی شکل بن جاتی ہے. تو فیصلہ کس کے ہاتھ میں اس وقت؟ ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں. پرہیزگاروں کے لیے ان کے رب کے پاس نعمتوں والی جنتیں ہیں. کیا ہم مسلمانوں کو مثل گناہ کاروں کے کر دیں گے؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیسے فیصلے کر رہے ہو؟ کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں تم پڑھتے ہو؟ ام لکم کتاب فیہ تدرسون، ہے کوئی کتاب؟ کوئی آپ کے پاس کوئی ایسا مینول ہے جس میں یہ ساری باتیں لکھی ہیں جس کے مطابق آپ کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے یہ ایسے ہے اور مجھے لگتا ہے کہ ایسے کرنا چاہیے؟ کیا اس میں تمہاری من مانی باتیں ہوں، یا تم نے ہم سے کچھ قسمیں لے رکھی ہیں جو قیامت تک باقی رہیں گے کہ تمہارے لیے وہ سب ہے جو تم اپنی طرف سے مقرر کر رہے ہو؟ ان سے پوچھو تو کہ ان میں سے کون اس بات کا ذمہ دار اور دعوے دار ہے؟ کیا ان کے کوئی شریک ہیں؟ تو چاہیے کہ اپنے اپنے شریکوں کو لے آئیں اگر یہ سچے ہیں. جس دن پنڈلی کھول دی جائے گی اور سجدے کے لیے بلائے جائیں گے تو سجدہ نہ کر سکیں گے، نگاہیں نیچی ہوں گی اور ان پر ذلت و خواری چھا رہی ہوگی، حالانکہ یہ سجدے کے لیے بلائے جاتے تھے جبکہ یہ صحیح و سالم تھے. تو آپ دیکھیں جو انسان نا اس نے اللہ کے آگے دنیا میں نہ جھکا ہو تو وہاں پہ کیا ہوگا؟ ایسی سٹیف بیک ہوگی کہ وہ یہ کام نہیں کر سکے گا. آپ سوچیں لوگ جمز میں جاتے ہیں اور اتنا سٹیمنا بلڈ کرتے ہیں اور اتنے اتنے گھنٹے لگاتے ہیں ایسی ایکٹیویٹیز میں جس میں فوکس ہوتا ہے، جس میں آپ اپنے آپ کو بڑا فٹ رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ایک سجدہ جو ہوتا ہے نا وہ ان کے اوپر گراں ہوتا ہے. بس مجھے اور اس کلام کو جھٹلانے والوں کو چھوڑ دے، ہم انہیں اسی طرح آہستہ آہستہ کھینچیں گے کہ انہیں معلوم بھی نہ ہوگا. یہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ بڑی اہم بات کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے. یہاں پہ آ رہا ہے نا کہ آہستہ آہستہ کھینچنے کی بات کی جا رہی ہے. سنستدرجہم، استدراج کی بات کی جا رہی ہے. اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ ایسا عذاب کا طریقہ جس میں ڈھیل دی جا رہی ہو اور آہستہ آہستہ درجہ بدرجہ انسان خود ہی اس غلط چیز کی طرف آتا ہے. جیسے آپ دیکھیں کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کوئی فشنگ کرتے ہیں نا تو وہ مچھلی کو پکڑنا ہوتا ہے تو وہ ایک کانٹے کے اوپر ایک وہ لگاتے ہیں کوئی کیڑا مکوڑا اور وہ پھر پھینکتے ہیں اس کو پانی میں، اور جب مچھلی اس کے اندر ہک ہو جاتی ہے تو پہلے آہستہ آہستہ اس کو اور آنے دیتے ہیں اس میں اور پھر اس کو کھینچ کے باہر نکال لیتے ہیں. تو یہ ڈھیل کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جی وہ آپ کے لیے آسانیاں 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 اور پھر ایک دم پکڑ آ جاتی ہے. بس مجھے اور اس کلام کو جھٹلانے والوں کو چھوڑ دیں، ہم انہیں اسی طرح آہستہ آہستہ کھینچیں گے اور انہیں معلوم بھی نہ ہوگا، اور میں انہیں ڈھیل دوں گا، بے شک میری تدبیر بڑی مضبوط ہے. کیا تو ان سے کوئی اجرت چاہتا ہے جس کے تاوان سے یہ دبے جاتے ہیں، یا کیا ان کے پاس علم غیب ہے جسے وہ لکھتے ہیں؟ بس تو اپنے رب کے حکم کا صبر سے انتظار کر اور مچھلی والوں کی طرح نہ ہو جا جبکہ اس نے غم کی حالت میں دعا کی. اگر اسے اس کے رب کی نعمت نہ پال لیتی تو یقیناً وہ برے حالوں میں چٹلی میدان میں ڈال دیا جاتا. اسے اس کے رب نے پھر نوازا اور اسے نیکوکاروں میں کر دیا. اور قریب ہے کہ کافر اپنی تیز نگاہوں سے آپ کو پھسلا دیں، جب کبھی قرآن سنتے ہیں تو کہہ دیتے ہیں کہ یہ ضرور دیوانہ ہے. وما ہوا الا ذکر للعالمین، حقیقت یہ ہے کہ قرآن تو تمام جہان والوں کے لیے ایک نصیحت ہے. تو یہ نصیحت کس کے اوپر اثر کرے گی؟ کیونکہ آپ دیکھیں گے نصیحت ہی تو لوگ سننا نہیں چاہتے، وہ تبھی اثر کرے گی جب ہم اس کو غور و فکر کریں گے. اور وہی بات ہے کہ جو دنیا میں ہمارے ارد گرد بہت سے معاملات ہو رہے تھے نا، اس کو قرآن سے کنیکٹ کریں گے کہ اچھا یہ ہوا تو فلاں آیت کے مطابق ہوا، یہ جو اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی تھی یہ اس سے مجھے لگ رہا ہے کہ ریلیٹ ہو رہی ہے. سورہ حاقہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحاقہ ملحاقہ
وما ادراک ما الحاقہ۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ ثابت ہونے والی کیا ہے؟ تجھے کیا معلوم کہ وہ ثابت شدہ کیا ہے؟ اس کھڑکا دینے والے کو سمود اور عاد نے جھٹلا دیا تھا، جس کے نتیجے میں سمود تو بے حد خوف اور اونچی آواز سے ہلاک کر دیے گئے، اور عاد بے حد تیز و تند ہوا سے غارت کر دیے گئے، جسے اس پر لگاتار 7 رات اور 8 دن تک اللہ نے مسلط رکھا۔ پس تم دیکھتے ہو کہ یہ لوگ زمین پر اس طرح گر گئے جیسے کھجور کے کھوکھلے تنے تھے۔ کیا ان میں سے کوئی بھی تجھے باقی نظر آ رہا ہے؟ اب ہم دیکھیں گے کہ ہم قرآن پاک کے اختتام پہ جا رہے ہیں، اور اب جو صورتیں آ رہی ہیں یہ چھوٹی بھی ہیں لیکن اپنے مضمون کے حساب سے بہت جامع ہیں، اور اس کے ساتھ ہم دیکھیں گے کہ اب بڑے اسٹرکٹ وارننگ والے میسیجز جو ہیں ہمیں دیے جا رہے ہیں، یعنی اب گنجائش نہیں ہے کہ ہم بہت پیار محبت سے اور اس طرح سمجھیں۔ اب ہمیں کلیئر کٹ بتایا جا رہا ہے کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے اور آخرت میں ہونا کیا ہے۔ فرعون اور اس کے پہلے کے لوگ اور جن کی بستیاں الٹ دی گئیں، انہوں نے بھی خطائیں کی تھی اور اپنے رب کے رسول کی نافرمانی کی۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے انہیں زبردست گرفت میں لے لیا۔ جب پانی میں طغیانی آ گئی تو اس وقت ہم نے تمہیں کشتی میں چڑھا دیا تاکہ اسے تمہارے لیے نصیحت اور یادگار بنا دیں، تاکہ یاد رکھنے والے کان سے اسے یاد رکھیں۔ پس جبکہ سور میں ایک پھونک پھونکی جائے گی اور زمین اور پہاڑ اٹھا لیے جائیں گے اور ایک ہی چوٹ میں ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے، اس دن ہو پڑنے والی قیامت ہو پڑے گی۔ تو سور کی یہاں پہ آپ دیکھیں کہ دوبارہ بات ہو رہی ہے، اور ویسے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ قیامت کی منظر کشی جو ہے وہ کی جا رہی ہے۔ تو مزید کچھ باتیں جو ہم اگر دیکھ لیں، پہلی بات تو یہ کہ سور جو ہے وہ 2 مرتبہ پھونکا جائے گا۔ پہلے سور کے بعد ساری مخلوق مر جائے گی اور دوسرے سور کے بعد وہ زندہ ہو جائے گی۔ پھر یہ کہ 2 مرتبہ سور پھونکنے کے درمیان کی مدت کا علم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہی ہے، اور پہلے سور کی آواز سنتے ہی لوگوں پر شدید گھبراہٹ طاری ہو جائے گی۔ جیسے جیسے سور کی آواز اونچی اور کرخت ہوتی جائے گی، لوگ ہلاک ہونا شروع ہو جائیں گے۔ پھر پہلے سور کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علاوہ تمام ذی روح جو ہیں وہ ہلاک کر دیے جائیں گے۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایک حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اللہ عز و جل آسمانوں کو لپیٹ کر اپنے دائیں ہاتھ میں لے لے گا، پھر پوچھے گا کہ میں بادشاہ ہوں اور دنیا میں جبار بننے والے آج کہاں ہیں، متکبر بننے والے کہاں ہیں؟ پھر اللہ تعالیٰ بائیں ہاتھ سے زمین کو لپیٹ لیں گے اور پوچھیں گے کہ میں بادشاہ ہوں اور دنیا میں جبار بننے والے آج کہاں ہیں اور متکبر بننے والے آج کہاں ہیں؟ پھر نفخ اول کے بعد اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرمائیں گے کہ آج کے روز بادشاہی کس کی ہے، اور کس کی ہے؟ اللہ قہار کی۔ اور نفخ اول کے کچھ عرصے بعد آسمان سے بارش نازل ہوگی، جس سے انسانوں کی ریڑھ کی ہڈیوں سے ڈھانچہ تیار کیا جائے گا اور ان پر گوشت چڑھا دیا جائے گا، لیکن ابھی جان نہیں ڈالی جائے گی۔ پھر اس کے بعد نفخ ثانیہ ہوگا، اور اس کے بعد تمام اجسام جو ہیں ان کو زندہ کر کے انسان کی شکل میں کھڑا کر دیا جائے گا، اور نفخ ثانی کے بعد لوگ قبروں سے اٹھ کر گروہ در گروہ اللہ تعالیٰ کی عدالت میں سامنے حاضر کیے جائیں گے۔ اور دوسری سور کے بعد سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر سے اٹھیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد باقی لوگ بھی جو ہیں وہ اٹھنا شروع ہو جائیں گے۔ تو یہ کچھ ڈیٹیلز ہیں، اور ویسے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم قیامت کی بات کرتے ہیں نا تو اس کے بارے میں بات کرتے رہنا چاہیے، اپنی فیملیز کے سامنے ان کو بتاتے رہنا چاہیے، کیونکہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ انسان کے اندر یقینی کیفیت آتی ہے، انسان کو پتا چلتا ہے کہ اچھا یہ واقعات ہونے والے ہیں، اور اس سے انسان پھر سیکھنے کی بھی کوشش کرتا ہے۔ اور آسمان پھٹ جائے گا اور اس دن بالکل بودا ہو جائے گا، اور اس کے کنارے پر فرشتے ہوں گے، اور تیرے پروردگار کا عرش اس دن 8 فرشتے اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ اس دن تم سب سامنے پیش کیے جاؤ گے اور تمہارا کوئی بھید پوشیدہ نہ رہے گا۔ جس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دے دیا گیا تو وہ کہے گا کہ لو میرا نامہ اعمال پڑھو، مجھے تو کامل یقین تھا کہ مجھے اپنا حساب ملنے والا ہے۔ اب کیا ہو رہا ہے کہ سب چیزیں پبلک ہو رہی ہیں۔ ہم دنیا میں بھی دیکھتے ہیں نا، جو چیز پبلک ہو جائے، کسی کا پروفائل پبلک ہو یا کسی کی کوئی ڈسکرپشن، کوئی بات پبلک ہو جائے، کہ چھپی ہوئی چیز بھی ہو، ہم کہتے ہیں نا کہ اس کی ویڈیو وائرل ہوگی، لیک ہو گئی، اور اس کے بعد جو کیفیت ہوتی ہے، تو جس انسان نے صحیح کام کیا تو کوئی چیز اس کی پبلک بھی ہو جائے اسے فرق نہیں پڑتا، اور جو لوگ چھپ چھپ کے غلط کام کر رہے ہوتے ہیں، آپ سوچیں اس وقت ان کی کیا حالت ہوگی۔ بس وہ ایک دل پسندیدہ زندگی میں ہوں گے، بلند و بالا جنت میں۔ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ
کہ کیا ہے کہ ان کے لیے چونکہ ان کا نامہ مال جو ہے وہ بہترین ہوگا، تو اللہ تعالیٰ اس کا اینڈ ریزلٹ بھی بتا رہے ہیں کہ کہاں پر ہوگا، جس کے میوے جھکے پڑے ہوں گے اور ان سے کہا جائے گا کہ مزے سے کھاؤ پیو اپنے ان اعمال کے بدلے جو تم نے گزشتہ زمانے میں کیے تھے۔ اچھا یہاں پہ دیکھیں جھکے ہوئے میووں کی بات آ رہی ہے۔ کئی دفعہ ہوتا ہے کہ آپ آج کل بھی لوگ کئی دفعہ فارمز میں جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم کچھ دیکھیں چیزیں لگی ہوئی ہیں، لیکن اگر وہ بہت اونچی چیز ہو نا اور آپ کی پہنچ سے دور ہو، کوئی بھی پھل لگا ہوا ہو، تو آپ کو نا پھر فرسٹریشن ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ آپ کہتے ہیں ہم پہنچ تو سکتے نہیں، اس پہ چڑھ تو سکتے نہیں، لیکن کبھی اگر آپ کسی ایسے فارم میں جاتے ہیں جہاں پر آپ کی ریچ میں ہوتا ہے وہ پھل، آپ اس کو توڑ کر کھا سکتے ہیں، تو وہ جو ایک خوشی کا احساس ہوتا ہے انسان کو، ایک سینس آف اچیومنٹ بھی ہوتی ہے اور آپ اس سے لطف اندوز بھی صحیح طرح ہوتے ہیں۔ لیکن جسے اس کے اعمال کی کتاب ان کے بائیں ہاتھ میں دی جائے گی تو وہ کہے گا کاش کہ مجھے میری کتاب دی ہی نہ گئی ہوتی اور میں جانتا ہی نہ کہ حساب کیا ہے، کاش کہ موت میرا کام ہی تمام کر دیتی، میرے مال نے بھی مجھے کچھ نفع نہ دیا، میرا غلبہ بھی مجھ سے جاتا رہا۔ اب آپ دیکھیں کہ وہ انسان اس کے پاس کتنی لمبی چیک لسٹ ہوگی، یہ بھی کام نہ ہے، کیونکہ دنیا میں اس نے جن چیزوں پہ تکیہ لگایا ہوا تھا ان میں سے کوئی چیز جو تھی اس کو اس نے فائدہ نہ دیا۔ حکم ہوگا اسے پکڑ لو، پھر اسے توق پہنا دو۔ توق کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں بھی اس کا ایٹیچیوڈ تھا نا، تو اب اللہ تعالیٰ اسی ایٹیچیوڈ کو کہیں گے کہ اس کو برقرار رکھا جائے، پہنا دو، اب بھی یہ گردن نہ جھکا سکے، پھر اسے دوزخ میں ڈال دو، پھر اسے ایسی زنجیر جس کی پیمائش 70 ہاتھ ہے جکڑ دو۔ بے شک یہ اللہ عظمت والے پر ایمان نہ رکھتا تھا اور مسکین کے کھلانے پر رغبت نہ دلاتا تھا۔ یہاں پہ آپ دیکھیں کہ دو باتیں کی جا رہی ہیں، اِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ۔ پہلا کام کیا ہے؟ اللہ پر ایمان نہ لانا، اور پھر دوسرا وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ۔ یہ نہیں کہا گیا کہ مسکین کو کھانا کھلانا، یہ کہا گیا مسکین کو کھانا کھلانے پر رغبت نہ دینا۔ پہلی بات تو ہم یہاں پہ یہ سمجھیں گے کہ جو لوگ کئی دفعہ لوگوں کو کھانا کھلانے یا لوگوں کی خدمت کرنے کی بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نماز سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ہمیں اصل چیز جس پہ توجہ دینا چاہیے وہ کیا ہے کہ انسان لوگوں کی خدمت پر لگا رہے اور لوگوں کو جو ہے وہ ان کی ہیلپ کرتا رہے۔ اور کچھ لوگ جو ہوتے ہیں اس ڈیبیٹ میں بہت آگے نکل جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بھی توڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہم دیکھیں گے کہ قرآن پاک میں جہاں پر بھی لوگوں کی یعنی حقوق العباد کا ذکر آیا ہے، اس کے ساتھ ہمیں ضرور یاد دہانی کرائی گئی ہے کہ حقوق العباد کا راستہ حقوق اللہ سے نکلتا ہے۔ جو اللہ کی عظمت کو نہیں پہچانتا اس کے لیے لوگوں کو برداشت کرنا، لوگوں کو معاف کرنا، لوگوں کے لیے کچھ سوچنا، اور وہی بات ہے صحیح اخلاص کے ساتھ سوچنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، وہ زیادہ سسٹینیبل کام جو ہے وہ نہیں رہتا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسکین صرف وہی لوگ نہیں جو مانگتے پھرتے ہیں اور ایک ایک اور دو کھجوریں یا ایک ایک دو لقمے روٹی کے لیے جاتے ہیں، بلکہ مسکین وہ بھی ہیں جن کے پاس اتنا نہ ہو کہ ان کے سب کام نکل جائیں اور نہ وہ اپنی حالت ایسی بناتے ہوں کہ جن سے لوگوں کو علم ہو کہ یہ حاجت مند ہیں اور انہیں کوئی کچھ دے دے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ کون سا اسلام سب سے بہتر ہے، تو آپ نے جواب دیا کہ یہ کہ تم کھانا کھلاؤ اور سلام کرو، اسے بھی جسے تم جانتے ہو اور اسے بھی جسے تم نہیں جانتے۔ تو مساکین کی یہاں بات کی جا رہی ہے، جیسے ہم نے دیکھ لیا کہ ڈیفینیشن مسکین کی کیا ہوگی کہ دیکھنے میں وہ جیسے لگتا ہے کہ اس کے پاس ہیں بہت سی چیزیں لیکن اس کا پورا نہیں پڑ رہا، جس کو ہم کہتے ہیں سفید پوش لوگ۔ اور اس وقت جو پوری دنیا کو کووڈ کی وبا نے اپنی لپٹ میں لیا ہوا ہے، تو بہت سے سفید پوش لوگ جو ہیں ان کے لیے بہت مشکل ہے زندگی، ان کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے، پینے کے لیے نہیں ہے، فائنینسز کم ہو گئے ہیں، آپ دیکھیں ان کے لیے بلز دینے کا مسئلہ ہے۔ تو ایسے موقع پہ ہمیں کیا کرنا ہے؟ ان سب کا خیال رکھنا ہے۔ پھر جیسے میں نے آپ کو کہا کہ یہاں پہ رغبت دلانے کی بات کی جا رہی ہے۔ ہمارا حال کیا ہوتا ہے کہ کوئی ہمارے پاس بیٹھا ہوا ہے اور اس نے کسی کا ذکر کیا کہ فلاں شخص بڑا جو ہے مجھے لگتا ہے کہ ضرورت مند ہے، آفس میں میرے ساتھ ہے، ہمسایوں میں ہے، رشتہ داروں میں ہے، میرے کوئی جاننے والوں میں ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے۔ تو ہم پہلے خاموشی سے بات سنتے ہیں، ہم کہتے ہیں ویسے پتہ ہے آج کل لوگ فیک بھی بڑے ہیں، لوگ نا بڑے 2 نمبری ہیں، پروفیشنل ہیں، اور یہ نا ایسی آپ کو لگائے رکھتے ہیں۔ اب جو انسان دینا چاہ رہا ہے نا، ہم اس کے راستے میں بھی نا رکاوٹ بن جاتے ہیں کہ وہ انسان بھی سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ میں دوں یا نہ دوں، نہیں دیتا، میرا خیال ہے ہاں واقعی یہ صحیح کہہ رہے ہیں، وہ بار بار مانگنے کے لیے آ جاتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ بات کی جا رہی ہے کہ ہمیں جب کوئی انسان نیکی کی طرف جا رہا ہے نا، اس کو روکنا نہیں چاہیے،
اور ایسے لوگوں کی مدد کرنے سے بھی کسی کو پیچھے نہیں رکھنا چاہیے. دیکھیں اگر کوئی انسان غلطی سے یا آپ کو مینیپولیٹ کر کے آپ سے کچھ حاصل کر رہا ہے تو وہ اپنا حساب خود دے گا نا. آپ کو تو اپنی نیکی کا پورا بدلہ ملے گا. ہاں دوسری ایک اہم بات یہ ہے کہ تھوڑی سی انسان چھان بین کر لیتا ہے کسی کے ذریعے تو آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ واقعی لوگوں کی کیا کیا ضروریات ہیں. بس آج اس کا نہ کوئی دوست ہے اور نہ سوائے پیپ کے ان کی کوئی غذا ہے جسے گناہگاروں کے سوا کوئی نہیں کھائے گا. بس مجھے قسم ہے ان چیزوں کی جنہیں تم دیکھتے ہو اور ان چیزوں کی جنہیں تم نہیں دیکھتے کہ بے شک یہ قرآن بزرگ رسول کا قول ہے, یہ کسی شاعر کا قول نہیں. افسوس تمہیں بہت کم یقین ہے. نہ کسی کاہن کا قول ہے. افسوس بہت کم نصیحت لیتے ہیں. یہ تو رب العالمین کا اتارا ہوا ہے. تنزیل من رب العالمین. اور اگر یہ ہم پر کوئی بات بنا لیتا تو البتہ ہم اس کا دانا ہاتھ پکڑ لیتے, پھر اس کی شہ رگ کاٹ دیتے, پھر تم سے کوئی بھی مجھ سے روکنے والا نہیں تھا. یقیناً یہ قرآن پرہیزگاروں کے لیے ایک نصیحت ہے. وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ. یعنی کہ جو تقوی کے معیار پہ ہوں گے ان کو تو قرآن کی ہر بات اتنی اچھی لگے گی, جو بات پڑھیں گے وہ کہیں گے آج تو میری پکڑ ہو گئی, آج ہی میں نے یہ غلط کام کیا, یا دل میں سوچا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے وہیں پہ میری اصلاح کر دی, آج تو مجھے لگا مجھے شاباشی مل گئی. یعنی آپ اپنے لیے ہر بات سے ایک سبق لے رہے ہوتے ہیں اور آپ کے اندر ایک موٹیویشن کا لیول بڑھ رہا ہوتا ہے, ایمانی کیفیت بڑھ رہی ہوتی ہے. لیکن آپ سوچیں کہ جو تقوی کے معیار کے بغیر اس کو پڑھے گا وہ کیا کہے گا, ڈر لگتا ہے, بوجھ سا آتا ہے, پڑھنے کو دل نہیں چاہتا, یہ کیا بات ہوئی, یہ باتیں کی جاتی ہیں, یہ تو بات ٹھیک نہیں لگتی. اور وہ اسی قسم کے کریٹیکل ریمارکس کر کے قرآن کو بند کر دیتا ہے لیکن اپنی زندگی کے غلط حرکات کو بند نہیں کرتا. ہمیں پوری طرح معلوم ہے کہ تم میں سے بعض اس کے جھٹلانے والے ہیں. بے شک یہ جھٹلانا کافروں پر حسرت ہے اور بے شک و شبہ یقینی حق ہے. بس تو اپنے رب عظیم کی پاکی بیان کر. فسبح بسم ربک العظیم. تو اصل بات کیا ہے کہ ہم اپنے رب کی پاکی بیان کریں اور اپنے رب کو بڑا, اس کی بڑائی کو سمجھیں. اور پھر آپ دیکھیں کہ جو سورت کا اختتام ہو رہا ہے اس بات پہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اللہ کی بڑائی بیان کرنی ہے. اور شروع کیا تھی کہ وہ جو قیامت کا منظر ہے اور وہاں پہ جو مشکلات ہونی اس سے بچانے کے لیے ایک سمپل سا فارمولا اس دنیا کے لیے دیا جا رہا ہے. سورہ المعارج. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سأل سائل بعذاب واقع. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے. ایک سوال کرنے والے نے اس عذاب کا سوال کیا جو واضح ہونے والا ہے, کافروں پر جس کی کوئی ہٹانے والا نہیں, اور اس اللہ کی طرف سے جو سیڑھیوں والا ہے جس کی طرف فرشتے اور روح چڑھتے ہیں ایک دن میں جس کی مقدار 50,000 سال کی ہے. پس تو اچھی طرح صبر کر. فاصبر صبرا جمیلا. کیا بات یہاں پہ بتائی جا رہی ہے, یعنی کہ ایک قسم کی پریپریشن دی جا رہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جو معاملات آنے والے ہیں اور جس طرح سے لوگوں نے ابھی آپ کو ٹریٹ کرنا ہے اور جس طرح سے آپ کے اوپر ذمہ داری ہے پہنچانے کی, اس کام کو کرنے کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا, بہت زیادہ صبر کرنا پڑے گا. اور یہی فارمولا ہم سب کو اپنی زندگی میں رکھنا ہے کہ جب ہم نے قرآن کو پڑھنا ہے, سمجھنا ہے, پہلے تو اپنے لیے صبر کرنا ہے نا. اپنا نفس ہی قابو میں نہیں ہوتا, کسی اور کو کیا کہیں, کسی اور گھر والے کو کیا سمجھائیں گے کہ آپ یہ کریں یہ نہ کریں. خود ہی آپ دیکھیں کہ ہم سے کچھ کام نہیں ہو رہے ہوتے. لیکن مزے کی بات یہ کہ جب ہم سے کچھ نہیں ہو رہا ہوتا تو ہم کہتے ہیں بس کیا کریں, بشری تقاضے ہیں نا, میں انسان ہی ہوں نا. لیکن دوسروں کو آپ دیکھیں کہ کیسے ہم ڈائسیکٹ کرتے ہیں کہ اس نے یہ نہیں کیا, اس نے ایسے نہیں کیا, اس کو یہ کرنا چاہیے تھا. تو ہر معاملے میں ہمیں صبر چاہیے. صبر ہوگا تو پھر ہم اپنے کاموں کو بہترین طور پہ کر سکیں گے. بے شک یہ اس عذاب کو دور سمجھ رہے تھے اور ہم اسے قریب دیکھتے ہیں. اور اس دن آسمان مثل تیل کی تلچھٹ کے ہو جائے گا اور پہاڑ مثل رنگین اون کے ہو جائیں گے, اور کوئی دوست کسی دوست کو نہ پوچھے گا, حالانکہ ایک دوسرے کو دکھا دیے جائیں گے. گناہگار اس دن کے عذاب کے بدلے فدیے میں اپنے بیٹوں کو, اپنی بیوی کو, اپنے بھائی کو اور اپنے کنبے کو جو اسے پناہ دیتا تھا اور روئے زمین کے سب لوگوں کو دینا چاہیں گے تاکہ یہ اسے نجات دلوا دے. اب آپ سوچیں یہاں پہ ان سب رشتوں کا ذکر کیا جا رہا ہے جن کی وجہ سے ہم دنیا میں کہتے ہیں کہ میرے پاس اللہ کے دین کے لیے ٹائم نہیں, یا اگر ٹائم ہے تو ان کے پریشرز کی وجہ سے میں یہ کام نہیں کر سکتی. اور ایک وقت وہ آئے گا کہ جب انہی ساروں سے کیا ہوگا, انسان ایک لا تعلق ہو جائے گا اور وہ ہی کوئی ساتھ نہیں دیں گے. مگر یہ ہرگز نہ ہوگا. یقیناً وہ شعلے والی آگ ہے جو منہ اور سر کی کھال کھینچ لانے والی ہے. وہ ہر اس شخص کو پکارے گی جو پیچھے ہٹتا اور منہ موڑتا ہے اور جمع کر کے سنبھال لیتا ہے. بے شک انسان بڑے کچے دل والا بنا ہوا ہے. جب اسے مصیبت پہنچتی ہے تو ہڑبڑا اٹھتا ہے, اور جب راحت ملتی ہے تو بخل کرنے لگتا ہے. مگر وہ جو نمازی الا المصلین.
آگے نمازیوں کا ذکر کیا جا رہا ہے. کون سے نمازی؟ الذین هم علی صلاتہم دائمون، وہ نمازی جو اپنی نمازوں پر ہمیشگی قائم کرتے ہیں اور جن کے مالوں میں مقرر حصہ ہے، اور مانگنے والوں کا بھی اور سوال سے بچنے والوں کا بھی، اور جو انصاف کے دن پر یقین رکھتے ہیں. اب آپ دیکھیں یہاں بڑی خوبصورتی سے ایک ایٹیچیوڈ دکھایا جا رہا ہے. باڈی لینگویج آپ دیکھیں، دنیا میں ایکسپرٹس اس وقت کہتے ہیں ہر معاملے میں کہ آپ کے الفاظ جو ہے نا، جو آپ بولتے ہیں، ان کا اثر 5% ہوتا ہے. آپ کی ٹون کا، جس طریقے سے آپ بات کرتے ہیں، کوئی 30% ہوتا ہے، اور باقی سارا افیکٹ آپ کی باڈی لینگویج کا ہوتا ہے. اور یہاں پہ آپ دیکھیں پوری باڈی لینگویج کی ایسی اسٹرانگ ڈسکرپشن آئی ہے کہ وہ آگے ہے، وہ پیچھے ہوتا ہے، وہ منہ موڑتا ہے، وہ جمع کرتا ہے، پوری کیفیت بیان کی گئی ہے. لیکن ساتھ ہی نمازیوں کا ذکر کر دیا گیا کہ وہ نمازی جو کہ دوام اختیار کرتے ہیں، ان کی زندگی کیا ہوتی ہے؟ وہ بہتر ہوتی ہے. وہ اس باڈی لینگویج سے، اس غلط رویے سے اپنے آپ کو بچانا شروع کر دیتے ہیں. تو تھوڑی سی بات دیکھ لیتے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے اپنے آپ کو موٹیویٹ کیسے کریں نا، کیونکہ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ نماز ہم سے پڑھی نہیں جاتی. تو نماز کے تھوڑے فوائد دیکھیں. نماز پڑھنے والا جو ہے اس پر اللہ کی خاص رحمت ہوتی ہے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ نمازی کے لیے فرشتے جو ہیں وہ رحمت اور مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں. پھر نماز پڑھنے سے اللہ کی مدد بھی حاصل ہوتی ہے، اور انسان کا دل جو ہوتا ہے اللہ تعالیٰ بے نیازی سے بھر دیتا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ میرا دل بہت چاہتا ہے، میں بہت سپینڈ کرتی ہوں، یا ہر چیز کو دیکھ کے میں کہتی ہوں مجھے مل جائے. تو اپنی نمازوں پہ توجہ دیں، اس سے آپ دیکھیں گے کہ آپ کے دل سے ان چیزوں کی محبت نکلنا شروع ہو جائے گی. پھر نماز پڑھنے سے انسان کے دل میں کوئی خوف اور غم جو ہوتا ہے اس کی کیفیت کم ہونی شروع ہو جاتی ہے. نماز پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ رزق عطا فرماتا ہے اور اس کا فقر دور کر دیتا ہے. پھر نماز پڑھنے والے کا مزاج اچھا، جبکہ طبیعت حشاش پشاش رہتی ہے. اور صبح کی نماز پڑھنے والا جو ہے شام تک وہ اللہ کے ذمے میں ہوتا ہے. نماز جو ہے وہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. نماز سے راحت اور کامیابی ملتی ہے. نماز ہمیں برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے. نماز پڑھنے والے کو نور حاصل ہوتا ہے. نماز ادا کرنے والا حرام کاموں سے رک جاتا ہے، اور نماز سے جو ہے گناہ انسان کے مٹتے ہیں. اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ نمازی جو ہوتا ہے جب اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے جو گناہ ہیں وہ بھی جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں. اور نماز پڑھنے سے اس کے ہر قدم پر گناہ معاف ہوتے ہیں، اس کے درجات بلند کیے جاتے ہیں. پھر نماز کی طرف آنے والوں کے قدموں کے نشان لکھ لیے جاتے ہیں، اور ان کو نشانات کے مطابق جو ہے وہ ثواب ملتا ہے. پھر نماز کے انتظار میں بیٹھنے والے کو نماز ادا کرنے کے برابر جو ہے وہ اجر دیا جاتا ہے. اور نماز کی حفاظت کرنے والوں کے لیے نماز قیامت کے دن روشنی، دلیل اور نجات کا باعث بن کر آئے گی. پھر نمازوں کی کثرت کرنے والے کو قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ملے گا. اور 40 دن بعد جماعت نماز ادا کرنے والا جو ہے آگ اور نفاق سے بری ہو جاتا ہے. پھر ایک شخص جو ایک رکوع یا ایک سجدہ کرتا ہے اس کا ایک درجہ بلند کر دیا جاتا ہے، جبکہ ایک گناہ اس کا معاف کر دیا جاتا ہے. پھر سجدوں کی کثرت کرنے والے اس کے لیے ایک درجہ بلند کیا جاتا ہے، اور ایک خطا جو ہے اس کی مٹا دی جاتی ہے. اور نماز ادا کرنے والا جو ہے بیوی، اولاد اور پڑوسیوں سے ملنے والے فتنوں سے بچ جاتا ہے. اور ظاہر اگر بیوی پڑھے گی تو وہ شوہر کے فتنوں سے بچ جائے گی. نماز پڑھنا ایسی تجارت ہے جس میں کوئی نقصان نہیں ہے. اور نماز قبر میں بندے کی حفاظت کرتی ہے. نماز ادا کرنے والے کی پیشانی قیامت کے دن روشن ہوگی. اور نماز کے وضو، رکوع اور سجود اور اس کے اوقات کی حفاظت کرنے والا جنت میں جائے گا. نماز ادا کرنے والے کو شہید سے پہلے جنت میں داخل کیا جائے گا. 5 نمازیں ادا کرنے والا جنت کے جس دروازے سے چاہے گا وہ داخل ہو سکے گا. تو اب آپ دیکھیں کہ اتنی زیادہ اس میں ہمارے پاس بینیفٹس ہیں. اور جب یہ اگر آپ چیک لسٹ ایک بنائیں تو آپ کہیں گے میرے مسئلے ہی ہیں، اور ان مسئلوں میں ہم اتنے الجھے رہتے ہیں. ہم کہتے ہیں انہی مسئلوں کی وجہ سے میرے سے نماز نہیں پڑھی جا رہی، جبکہ ہمیں کہا جا رہا ہے انہی مسئلوں کا سلوشن یہ ہے کہ آپ اپنی نمازوں پہ توجہ دینی شروع کر دیں. اور جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے ہیں، بے شک ان کے رب کا عذاب بے خوف ہونے کی چیز نہیں. اور جو لوگ اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، ہاں ان کی بیویاں اور لونڈیوں کے بارے میں جن کے وہ مالک ہیں انہیں کوئی ملامت نہیں. اب جو کوئی اس کے علاوہ راہ ڈھونڈے گا تو ایسے لوگ حد سے گزر جانے والے ہیں جو اپنی امانتوں کا اور اپنے قول و قرار کا پاس رکھتے ہیں، اور جو اپنی گواہیوں پر سیدھے اور قائم رہتے ہیں، اور جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. والذین هم علی صلاتہم یحافظون. پہلے کیا بات ہوئی تھی؟ نماز کی دائمون. اور اب کیا بات ہو رہی ہے؟ یحافظون. یعنی کنسسٹنٹ پیٹرن بھی لانا ہے، اور جس طرح نماز پڑھنی چاہیے اس طرح پڑھنی بھی ہے. اس کی کوالٹی جو ہے اس کو بھی پریزرو کرنا ہے، اس کو بھی بہترین بنانا ہے.
یہی لوگ جنتوں میں عزت والے ہوں گے. بس کافروں کو کیا ہو گیا کہ وہ تیری طرف دوڑتے آتے ہیں دائیں اور بائیں سے گروہ کے گروہ. کیا ان میں سے ہر ایک کی توقع ہے یہ ہے کہ وہ نعمتوں والی جنت میں داخل کیا جائے گا؟ ایسا ہرگز نہیں ہوگا. ہم نے انہیں اس چیز سے پیدا کیا جسے وہ جانتے ہیں. بس مجھے قسم ہے مشرقوں اور مغربوں کے رب کی کہ ہم یقیناً قادر ہیں. ان پر ان کے عوض ان سے اچھے لوگ لے آئیں گے اور ہم عاجز نہیں ہیں. بس تو انہیں لڑتا جھگڑتا کھیلتا چھوڑ دے یہاں تک کہ یہ اپنے اس دن سے جا ملیں جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے، جس دن یہ قبروں سے دوڑتے ہوئے نکلیں گے گویا کہ وہ کسی جگہ کی طرف تیز تیز جا رہے ہیں. ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی، ان پر ذلت طاری ہوگی. یہ ہے وہ دن جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا تھا. دنیا میں بہت مانگتے ہیں نا، بتائیں کب ہوگا، کیسے ہوگا. تو کہہ دیا گیا جب وہ ایکچوئل دن آ جائے گا نا، پھر ان سے کہا جائے گا ذالک الیوم الذی کانوا یوعدون. اب دیکھ لو یہاں پہ اس پورے معاملے کی حقیقت تمہارے سامنے جو ہے وہ پریزنٹ کر دی گئی ہے. یہاں پہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ نماز کا کیونکہ اس میں 2 دفعہ ذکر آیا تو یاد رکھیے گا کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: کلمہ توحید، پھر اس کے بعد نماز کی پابندی، زکوٰۃ کی ادائیگی، رمضان کے روزے اور بیت اللہ کا حج. ان کو ہم کہتے ہیں نا پلرز آف اسلام.